اصلی کو چیلنج کر دیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کسی قسم کے شک شبہ میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتارا ہے، اپنے بندے پر جو ہم نے کلام اتارا ہے، اس کے بارے میں تمہیں اگر کوئی شک و شبہ ہے کہ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، یا کسی نے ان کو پڑھا کے دے دیا ہے، یا کسی نے لکھ کے دے دیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے معاشرے کے آدمی ہیں. 40 سال تمہارے درمیان گزرے ہیں اور انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں. وہ تو بچپن میں یتیم ہو گئے، بچپن میں یتیم ہو گئے، اور یتیم بچہ تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ تو کوئی ہاتھ رکھتا ہی نہیں ہے. تو جب ان کی یہ حالت ہے کہ کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، پھر سفر بھی نہیں کیے. یہ نہیں کہ دوسرے ملکوں کے سفر اتنے کیے ہوں کہ کیسے کہ جی دوسرے ملک سے پڑھ کے آ گئے. وہ 2 سفر ملک شام کے تجارتی کیے. وہ شروع میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے جو مال کو لے کر گئے، وہ غلام ساتھ تھا، معمولی سفر. اس کے علاوہ کوئی ایسا معتد بھی سفر بھی نہیں کیا کہ کیسا کہ جی فلاں ملک سے پڑھ کے آ گئے. وہ جب ایسا کلام پیش کر رہے ہیں تو ذرا آنکھیں تو کھولو، انسان اصلی ذرا سوچے تو صحیح کہ واقعی یہ محمد جو کلام لاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو واقعی اللہ کا کلام ہوگا. غور تو کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ ہے کہ یہ بندہ خود کلام بنا سکتا ہے، محمد خود کلام بنا کے لائے ہیں، تو تم تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادیب اور شاعر ہو، بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہو، بڑے بڑے دیوان تم لوگوں نے لکھ رکھے ہیں. تو 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کے قصیدے سنا دیتی ہیں. تم فصاحت و بلاغت کے تمہاری گھٹی کے اندر ہے، تو تم پھر ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، آج ہم ہار مان لیں. اللہ نے چیلنج کر دیا. تو یہ کس کو جھنجھوڑا؟ یہ انسان اصلی کو. ورنہ یہ واسطہ انسانی تو سنتا بھی تھا اور نجی مجلسوں میں اقرار بھی کرتا تھا. ابو جہل کہتا تو ہیں تو سچے محمد، لیکن ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ ہماری بنی عبد مناف کے ساتھ پرانی جنگ چل رہی ہے. بنی عبد مناف جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مقابلے میں دعویٰ کرتے ہیں، ہر دعوے میں ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور اب بنی عبد مناف نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اب اس کا اب کیا کریں؟ لہٰذا ہم اس کا انکار کر کے اس کو توڑیں گے، اس کو مانیں گے نہیں. تو دیکھو یہ قبائل کی جنگ میں ڈال دیا، حقیقت سے نگاہ موڑ لی. تو گویا کہ انسان اصلی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسے بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. دعویٰ کر. اس لیے کہ اس وقت عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی شاعر قصیدہ لکھتا تھا تو بیت اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیتا تھا کہ کوئی مائی کا لال ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا توڑ لکھے. اور سورج ابھی غروب نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کا توڑ لکھ دیتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کوئی مائی کا لال اس کا توڑ لکھے. سورج طلوع نہیں ہوتا تھا کہ اس کا توڑ لکھا ہوتا تھا. اتنے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب تھے، فصاحت و بلاغت کے بام عروج پر تھے. ایسے 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کا قصیدہ برجستہ پڑھ دیتی تھی. تو چونکہ وہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ایسے قصیدہ جیسا قصیدہ بنا کے لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے بنا کے لے آیا، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ. یہ چیلنج کر دی. اور کہتے کہ اس وقت کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، ادباء تھے، ان کے سامنے رکھا کہ یار قرآن جیسی صورت بناؤ. کہا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، بنا نہیں سکے. ایک بہت بڑا شاعر، وہ اس شرم میں کہ میں اس کا توڑ نہیں لکھ سکا، وہ شہر چھوڑ کے ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ گیا. غار میں جا کر بیٹھ گیا. کہا کہ جب تک میں اس کی مثل کو صورت بنا کے نہیں لاؤں گا، اس وقت تک میں تمہارے سامنے نہیں آؤں. چلا گیا غار میں بیٹھ، اور وہ لکھ رہا ہے ورقے پھاڑ رہا ہے، لکھ رہا ہے ورقے پھاڑ رہا ہے، یہاں تک غار میں اوراق کا ڈھیر بن گیا. پھاڑ کے پھینک رہا ہے کیونکہ بن نہیں رہا مضمون. اس کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا جی حضرت سر ہم آپ سے کیسے پڑھا کریں، آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں.
کہا کہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ تم جو قصیدہ لکھو غار کے دھانے پہ رکھ کے چلے جایا کرو، میں صبح اٹھ کے اس کو دیکھ لیا کروں گا، اس کی اصلاح کر کے باہر چھوڑ دیا کروں گا، لیکن ملاقات نہیں کروں، میں منہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ شرم والے ہوتے تھے، ان کو غیرت آتی تھی۔ اب شاگرد وہی کرتے تھے، بنا دیتے تھے، اور وہ صبح اٹھ کے دیکھ کے اس کی اصلاح ترمیم کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ادھر سورۃ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورۃ نازل ہوئی۔ تو کسی شاگرد نے یہ سورت لکھی، کیونکہ اس استاد کو تو پتہ نہیں کہ سورت نازل ہوئی ہے، اسے یہ سورت لکھی اور اپنا قصیدہ بنا کے وہ غار کے دھانے پہ رکھ دیا کہ استاد جی میں نے یہ بنایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جب وہ صبح اٹھا، اس نے ورقہ اٹھایا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے آگے چوتھا کلمہ کیا لکھا؟ فرمایا لیس ھذا الکلام للبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ یہ رکھ، اس کلام کو دیکھ کے تاڑ گیا کہ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو میرے سے بڑا کوئی شاعر ادیب ہے نہیں، میں ضرور بنا لیتا، جب میں نہیں بنا سکا تو یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ کہتے لیس ھذا الکلام للبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ عاجز آ گئے، اسے تو معجزہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے کلام کا معجزہ۔ اس لیے کہ دو معجزے ایسے ہیں کہ نبی کے پردہ فرمانے کے باوجود آج تک زندہ ہے، دو معجزے۔ اس لیے کہ معجزہ، ورنہ پہلے سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے تھے، اور عملی معجزے کا اصول ہی ہوتا ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود ہوتی ہے وہ معجزہ موجود رہتا ہے۔ موسیٰ موجود تھے تو عصا موسیٰ کا معجزہ موجود، عیسیٰ موجود تو ان کا معجزہ موجود، انبیاء موجود، ان کا معجزہ موجود۔ جب وہ پردہ فرما گئے اب ان کے معجزہ ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ زندہ سلامت موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ باقی انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے معجزے بھی ساتھ دفن ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے دنیا میں دنیا سے رخصت فرمانے کے باوجود بھی موجود ہیں۔ ایک آپ کے کلام کا معجزہ یعنی قرآن کریم کا معجزہ، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا آج معجزہ موجود ہے۔ اور یہ قیامت تک اس معجزے کو باقی رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جس کی دلیل قیامت تک باقی ہے، اس کا مطلب اس کا دعویٰ بھی قیامت تک باقی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کسی مفہوم میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، آخری اینٹ ہوں۔ جب وہ اینٹ لگا دی گئی تو تکمیل نبوت ہوگی، کہ نبوت اپنے سارے کمالات کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، گویا کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے میری ذات پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب ادنا سے بھی کوئی کمال باقی نہیں ہے کہ جس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے، اب کوئی نبی نہیں آئے۔ تو قرآن کریم کا باقی رہنا اس بات کی دلیل کہ اب اس کے بعد اب اور نبی آنے والا نہیں، آخری کتاب۔ ایک تو یہ معجزہ، اور دوسرا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا اور آنکھوں سے نظر آنے والا، علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ رمی جمرات میں جو کنکریاں مارتے ہیں، ان کنکریوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکریاں جو مارتے ہیں، یہ کنکریوں کے یہاں جو ڈھیر لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھیر کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن کی کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہاں باقی رہ جاتی ہیں۔ جن کی قبول نہیں ہوتی وہ باقی رہ جاتی ہیں، اور جن کی قبول ہو جاتی ہے ملائکہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور آج تک آپ وہ معجزہ دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ آدمی 3 دن کنکریاں مارتا ہے، ایک حاجی تقریباً 63 کنکریاں اٹھاتا ہے، 63 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھاتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور وہاں قریب سے اٹھا بھی نہیں سکتا، اور
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت سعودیہ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام بھی نہیں ہے کوئی کنکریاں وہاں کے روزانہ کی کنکریاں اٹھائی جائیں. صرف 3 دن کا اگر آپ دیکھ لیں، 3 دن آپ نے بھی حج کیا ہوگا، 3 دن مسلسل کنکریاں پڑتی ہیں، لیکن وہاں کوئی مشینیں نہیں ہیں کہ اٹھا کے کنکریاں لے جاتے ہوں گے. تو 3 دن میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو جانے چاہیے. اور 3 دن تو کیا، آج 1400 سال سے وہاں کنکریاں ماری جا رہی ہیں اور وہاں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ پہاڑ کیوں نہیں بنتے؟ فرمایا نبی نے جو کہا تھا کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، یہ زندہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ اکبر. آج تک یہ معجزہ باقی ہے، ورنہ 3 دن میں اتنے پہاڑ بن جائیں. تو یہ 2 معجزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. تو میں نے بتایا کہ معجزہ اعجاز سے، ایجاز سے ہے، مطلب عاجز کر دیتا ہے. چاہے اس وقت کی سوسائٹی کو عاجز کر دیا، بلکہ یہ تو ایسا معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کر دیا کہ قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دے. فاتم بصورت من مثل. کیونکہ ایسا بے نظیر کلام، ایسا بے مثل کلام، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کلام ہے، کہ ایسا کلام اگر کوئی بنا نہیں سکتا، تو دنیا میں بہت سے ایسے کلام ہیں، دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ ویسی کتاب کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. ایسی کتابیں ہیں دنیا میں، ایسا کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. ایسی ایسی کتابیں لوگوں نے لکھی، ایسے ایسے مضامین لکھے. یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں یہ ہم مانتے ہیں بڑا بے نظیر کلام ہے، بڑا فصیح بلی کلام ہے، بڑا باکمال کلام ہے. ایسا کلام کوئی مائی کا لال لکھ نہیں سکتا. تو دنیا میں اور بھی ایسے بڑے بڑے کلام، کتابیں موجود ہیں کہ ایسا کلام کو دوسرا لکھ نہیں سکتا. لیکن یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا بہت بے نظیر کلام ہے، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ شیخ سعدی نے گلستان بوستان لکھی ہے، سبحان اللہ، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. امام رومی نے مثنوی شریف لکھی ہے، ویسی مثنوی کو لکھ ہی نہیں سکتا. تو کیا مطلب ہے ہم اس کو اللہ کا کلام مان لیں؟ گلستان بوستان کو کیا اللہ کا کلام مان لیں؟ پھر دنیا میں آج ایسی کتابیں ہوں گی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر کتاب جیسی کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن 2 کتابوں جیسی کتابیں نہیں لکھ سکتا، ایک بخاری اور دوسری ہدایہ. کہا بخاری شریف جیسی بخاری میں نہیں لکھ سکتا اور ہدایہ جیسی میں ہدایہ نہیں لکھ سکتا. تو دیکھو بخاری شریف امام بخاری نے ایسی لکھی ہے کہ ایسی بخاری شریف اب کائنات میں کوئی محدث لکھ نہیں سکتا. ایسا بے نظیر اور ایسا محی العقول کلام انہوں نے جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا. اعتراض سن میں آیا؟ جواب اس کا اصل میں یہ ہے کہ جس نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں، جس نے بھی ایسے مضامین اگر دنیا کے اندر لکھے ہیں، تو انہوں نے تحدی نہیں کی، چیلنج نہیں کیا. گلستان بوستان لکھنے والے شیخ سعدی، اس نے گلستان بوستان لکھ کے چیلنج نہیں کیا کہ میری کتاب جیسی کتاب لکھ کے کوئی مائی کا لال دکھائے. امام بخاری نے بخاری لکھ کے چیلنج نہیں کیا کہ میری جیسی بخاری لکھ کے کوئی دکھائے. ہدایہ والے نے چیلنج نہیں کیا میری ہدایہ جیسی ہدایہ لکھ کے. تحدی نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. پہلی بات تو چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مصنف و مؤلف دنیا میں موجود ہے. امام بخاری کا مصنف موجود ہے، ہدایہ کا مصنف صاحب ہدایہ موجود ہے، گلستان بوستان کا مؤلف خود شیخ سعدی موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے لکھا ہے، وہ بشر کہہ رہے میں نے لکھا ہے. لیکن یہ جو کلام ہے، اس کلام نے ایک تو تحدی کی ہے کہ کوئی مائی کا لال ہے قیامت تک جو قرآن کی مثل ایک چھوٹی سورت بنا کے دکھائے، اور دنیا کے اندر اس کا بنانے والا کوئی نظر نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں وہ نہ نظر آنے والی ذات ہے اور وہ میری ذات ہے جس نے لکھا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام ہے. یا تو کوئی اور شخص کہے کہ میرا کلام، محمد کہتا ہے کہ میرا کلام، یا محمد کے چاہنے والے کو اور کہتا ہے میں نے بنایا ہے. کوئی اور دعویٰ کرتا تو یہ بات بنتی، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کہ سب کہتے نہیں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ بھی کہتے یہ میرا کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. تو اس لیے اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. اور تحدی کی اللہ نے، چیلنج کیا ہے. اور اگر شیخ سعدی چیلنج کرتا کہ میری گلستان بوستان جیسی کوئی بنا کے دکھائے مائی کا لال،
مصنوعی والا تحدی کرتا میری مصنوعی جیسا کوئی مائک اللہ بنا کے دکھائے تو پھر ہم کہتے کہ دنیا عاجز آگے وہ نہیں بنا سکے. ہو سکتا کوئی مائک اللہ لٹ کے بنا دیتا. اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی نہ بنا سکتا؟ امام بخاری چیلنج کرتا، میں نے جیسے بخاری شریف لکھی ہے ایسا کوئی محدث بخاری شریف لکھ کے دکھائے. یہ چیلنج کرتا اور آج تک اس کو پورا نہ کر سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی یہاں کچھ سوچنے کی بات ہے، لیکن وہ چیلنج کرتا اور کوئی نہ لکھتا اور اس کا جواب نہ دیتا. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے چیلنج کو سن کے کوئی مائی کلال کھڑے ہو کے بخاری کی مثل بخاری لکھ دیتا. لیکن قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، اور آج 1400 سال سے یہ چیلنج چل رہا ہے. ہر طرح کی فساد و بلاغت پوری دنیا کے اندر عام ہے، اور آج کے جدید دور کے اندر کہاں سے کہاں ہر موضوع ہر سبجیکٹ ترقی کر گیا، لیکن قرآن کی مثل ایک صورت نہیں بنا سکی. لکھا کہ ابو جہل نے ایک صورت بنائی، سورۃ فیل اتری، سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے مقابلے میں صورت بنائی. کہتا الفیل مل فیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل فیل، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے. اور آگے کہتا ہے لو خرطوم طویل و ذنب وبیل، اور ہاتھی کیا ہے میں بتاتا ہوں. ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ سورت میں الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لو خرطوم طویل و ذنب وبیل. یہ بنائی اس نے کہ ہاتھی، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے. فرمایا جس کی سونڈ لمبی ہوتی دم چھوٹی ہوتی، اس کو ہاتھی کہتے. اسے جب اپنے لوگوں کو بتا تو لوگوں نے لان تان کی کہ یار خدا کے نہ ہی بناتا تو اچھا تھا یار، یہ کیا بنا دیا تم. تو حقیقت یہ، اس لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کسی شک و شبے میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فاتوا بصورت مثلی، تم اس کی مثل ایک صورت بنا کے دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، انہوں نے کہا جی ہم اکیلے تو نہیں بنا سکتے، ہم اور لوگوں کو اکٹھا کر لے. فرمایا اور جو ہو سکتے سارے اکٹھے کر لو. من دون اللہ، اللہ کو نہیں بلانا، کیونکہ اللہ کو بھی تو پکارتے تھے، اللہ کو بھی تو معبود سمجھتے تھے، تبھی تو مشرک تھے کہ اللہ کو بھی مانتے، اللہ کے شریک پہ ٹھہراتے ہیں. اللہ کے میرے علاوہ باقی جتنے معبود بنا رکھے سب اکٹھے کر لو اور یہ بناؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو